على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم۔ آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 تلاوت کی۔ اس میں اللہ کریم ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آقا کو خطاب کرتے ہوئے راعنا نہ کہو۔ راعنا کا کیا مطلب ہے یہ آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ وقولو، بلکہ یوں کہو انظرنا، آقا ہماری طرف دیکھیے، واسمعو، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا گناہ اللہ کی توہین، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور تنقیص ہے، جو باہر صورت اللہ معاف نہیں فرماتے۔ تو یہ جو یہود تھے، ان کی بدبختیاں اور ان کی شقاوتیں، ان کی گستاخیاں اور ان کی نافرمانیاں وہ تو بہت ساری ہیں۔ ان میں سے ایک گستاخی یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کر بلاتے تھے۔ راعنا کا مطلب یہ امر کا صیغہ ہے، راعی، کہ ہماری رعایت رکھیے۔ صحابہ جب آقا کو مخاطب کرتے تو کہتے راعنا، ہماری رعایت رکھیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، جیسے ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، میری بات کو سنیے۔ تو یہ لوگ اس راعنا کو تھوڑا سا لمبا کر کے کہتے تھے، اپنی زبانوں کو گھما کر راعینا کہتے تھے، پھر اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ چرواہے کو کہتے ہیں، اس کا مطلب بنتا تھا ہمارے چرواہے۔ تو جب انہوں نے یوں گستاخیاں کی، اللہ تو علام الغیوب ہیں، وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ عبرانی زبان میں راعنا کا مطلب اچھا نہیں تھا، تو انہوں نے یہودیوں کو کہا، میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، میں تمہارے اشارے سمجھ گیا، اگر دوبارہ تم نے یہ جملہ کہا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ تو تفسیر بیضاوی کے نزدیک تو یہ راعنا کو راعینا لمبا کر کر کہتے تھے، لیکن دوسری روایت کے مطابق یہ راعنا ہی کہتے تھے۔ عربی میں اس کا مطلب ہماری طرف توجہ کیجیے، اور عبرانی میں اس کا مطلب گستاخی اور بے ادبی کا پہلو تھا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایک جائز کام جس سے ذہن ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، جس سے شکوک اور شبہات پیدا ہو سکتے ہیں،
جس کا غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، اس جائز کام کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اب راعنا کا کہنا جائز تھا، لیکن یہود اس سے غلط مطلب لے رہے تھے، تو صحابہ کو راعنا کہنے سے منع کیا گیا اور اس کی جگہ انظرنا کا حکم دیا گیا۔ مثال کے طور پر جن حضرات نے حج اور عمرہ کیا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس حتیم ہے، وہ جو آدھی سی دیوار ہے جس میں لوگ نفل پڑھتے ہیں۔ تو تمام علماء کے نزدیک یہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ پہلے بیت اللہ بڑا تھا، مشرکین نے جب اس کی تعمیر شروع کی تو کہا یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ہم حرام پیسہ نہیں لگائیں گے، حلال چندہ کر کے تعمیر شروع کی۔ لیکن جب ان کا حلال چندہ ختم ہو گیا تو اس حتیم کو بیت اللہ میں شامل نہیں کیا۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹل بیت اللہ میں شامل ہو جاتا تو بیت اللہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کہاں کھلتا ہے، ہر ایک کے نصیب میں یہ سعادت کہاں آتی؟ ای سعادت بزور بازو نیست، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو حکمت الہی کی تدبیر یہ تھی کہ یہ بیت اللہ میں شامل نہ ہو تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی حتیم میں جا کر نفل پڑھ لے، اور جس نے حتیم میں نفل پڑھ لی گویا اس نے بیت اللہ میں نفل پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دوں، لیکن یہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ پہلے بیت اللہ نہیں تھا ابھی ہو گیا، تو اس انتشار سے بچنے کے لیے آپ نے اس جائز کام کو بھی چھوڑے رکھا۔ بہرحال فرمائے اے ایمان والو لا تقولو، یوں نہ کہو راعنا، وقولو، یوں کہو انظرنا، ہمیں دیکھیے۔ انظرنا کو یہ لوگ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ انظرنا کا عبرانی زبان میں بھی کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں کافروں کا شروع میں ذکر نہیں تھا اور آخر میں کہا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اگر وہ پہلے سے مسلمان تھا بھی تو آٹومیٹیکلی وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ نکتہ ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے غالباً سورہ توبہ کی، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ سفر میں تھے اور وہ دل لگی کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے وہ یوں کہنے لگے کہ قرآن کے قاری اور بڑے بڑے پیٹ۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ کا، اس کی آیات کا، اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا، اب عذر نہیں کرو۔ وہ کہنے لگے جی ہم نے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ جملے کہے تھے کہ بڑے بڑے پیٹ والے قاری اور بڑے بڑے پیٹ والے علماء۔ فرمایا کہ تم نے مذاق میں بھی توہین کی، تم کافر ہو چکے ہو۔
تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تمام علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو شعائر اسلام کی توہین کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نعوذ باللہ کسی نے داڑھی کا مذاق اڑایا کہ تمہاری داڑھی تو نعوذ باللہ اس کی طرح ہے، کسی نے پگڑی کا مذاق اڑایا، کسی کی جو ہے وہ شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی اس کا مذاق اڑایا، کسی نے مسجد کا اور مدرسے کا مذاق اڑایا، کسی نے قاری کا اور عالم کا مذاق اڑایا، کسی نے تبلیغی کا اور مجاہد کا مذاق اڑایا، کسی نے جبے کا اور کرتے کا مذاق اڑایا۔ آپ دارالافتاء سے فتویٰ لے لے، وہ آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ کہتے جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، چاہے وہ قول میں ہو، چاہے وہ فعل میں ہو، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ عیدین میں ہو، چاہے وہ کسی دوسری چیز میں۔ یہ جو حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ پوری حدیث ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، مجھے قیامت سے پہلے بھیجا گیا تلوار دے کر، جہاد کا حکم دے کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، یعنی میرے فوراً بعد قیامت ہوگی۔ آپ کہیں گے بھائی اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک تو قیامت نہیں آئی، 1450 سال تقریباً ہونے کو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے آقا فرمانے لگے میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے بعد فوراً قیامت ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر، کألف سنۃ مما تعدون۔ اور دوسری آیت کے مطابق قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ پھر یہ دو روایتیں کیوں، اس میں ٹکراؤ کیوں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ کسی کے لیے وہ 1000 سال کے برابر اور کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر۔ اب اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ 1400-1450 سال تو چند گھنٹے بنیں گے یا چند دن بنیں گے۔ تو فرمایا کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا، تلوار سے جہاد کرتا رہوں گا حتی یعبد اللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ کی عبادت ہونے لگے۔ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میری امت کا رزق نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے، تلواروں میں، نیزوں میں، تیروں میں، آج کل کی اصطلاح میں گولیوں میں، گولوں میں، بارود میں، ایٹم بم میں، یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جہاد کہاں پر صحیح ہو رہا ہے، کہاں پر صحیح نہیں ہو رہا، شریعت میں جہاد کی کیا اہمیت ہے، کیا رولز ہے، کیا کرائیٹیریا ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ لیکن جہاد کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ٹھہرے گا، حدیث کا منکر ٹھہرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی جہاد ویاد کوئی نہیں ہے، وہاں کہا جا رہا ہے قیامت تک رہے گا، ہم کہتے ہیں ابھی نہیں ہے۔ اور یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے
امام طحاوی نے، امام احمد نے ذکر کیا، اور بعض علماء نے لکھا کہ اس میں ایک راوی تھوڑا سا کمزور ہے، لیکن فرمایا لیکن للحدیث شواہد تعضدہ، اس حدیث کے اتنے گواہ ہیں کہ یہ حدیث مضبوط ہو گئی۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ ذلت اور رسوائی ڈال دی گئی ان کے حصے میں خالف امری، جو میرے امر اور میری سنت کی مخالفت کرے گا۔ اور پھر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ تو گستاخی کرنے والا اگر کافر ہے تو پہلے سے کافر، اگر مسلمان ہے اور گستاخی کی وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اب آپ ایک نکتہ سمجھے کہ یہ ایک جملہ تھا اور ڈائریکٹ اس جملے میں گالی نہیں تھی، اس کے دو مطلب نکل رہے تھے۔ ایک میں شبہ تھا، ان کو بھی کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو بالکل واضح الفاظ میں گستاخی کرتے ہیں وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے ایما رجل مسلم، کہ جو بھی مسلمان سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو نعوذ باللہ سب و شتم گالی دیتا ہے یا تکذیب کرتا ہے یا عیب نکالتا ہے، فرمایا فقط کفرا، وہ کافر ہو گیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، ان کا اجماع ہے ان شاتم النبی، کہ نبی کی گستاخی کرنے والا، المنقص تنقیص اور توہین کرنے والا کافر ہے، اس کے کفر میں اور اس کے عذاب میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو حدیث بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، یہ حدیث میں آتا ہے یحب الدبا، تو ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا کہ یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اب اس نقطے کو سمجھو، ایک یہ کہ کسی کے مزاج میں ہے کہ اس کو کدو پسند نہیں، وہ الگ بات ہے، آپ نہ کھائیں، لیکن اس جملے کو سن کر کہ آقا کو کدو پسند تھا اور فوراً کوئی یوں کہے مجھے تو پسند نہیں، یہ آقا کے قول اور پسند کے مقابلے میں یہ فوراً ایسا جملہ کہہ رہا ہے، تو یہ خطرے کی بات ہے، اتنی احتیاط کرنی ہوگی۔ اسی لیے ایک جگہ پر فقہا نے یہ لکھا کہ نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور وہ میلی تھی، اس نے توہین کی نیت سے کہہ دیا، فرمایا وہ بھی دوبارہ کلمہ پڑھ لے۔ اتنی سخت وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کے لیے آتی ہیں، اسی لیے فرمایا اے ایمان والو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا یہ اس امت کا خاصہ ہے، پچھلی امتوں کو تورات، زبور اور انجیل میں ایمان والو کہہ کر خطاب نہیں کیا، یہ اس امت کی خاصیت اور فضیلت ہے کہ انہیں ایمان والے کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سے بھی ڈائریکٹ اللہ مخاطب ہے۔ بھئی قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے قرآن تو سب کے لیے ہے۔ اب اس زمانے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، میں اور آپ مراد ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ، مبارکباد ہیں ان لوگوں کے لیے، 7 مرات، 7 دفعہ کا مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، پھر بھی نام سن کر جھوم اٹھیں گے۔ 7 دفعہ مبارکباد دی۔ صحابہ نے کہا ہم بھی تو آپ پر ایمان لائے، فرمایا تو
تم تو مجھے دیکھتے ہو، ہاتھ میں لاتے ہو، وہی اترتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کی برکات کو دیکھتے ہو، تم ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے؟ مبارکباد تو ان کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نام سن کر جھوم اٹھیں گے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہو راعنا، وقولوا، یوں کہو انظرنا، ہمیں دیکھیے، نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور سنو۔ اب دیکھیں ایک موقع پر یہود آ کر سلام کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ سام بیماری کو اور موت کو کہا جاتا ہے۔ اب صحابہ سمجھ گئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تم پر بدبختی، سام اور بیماری آئے اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کر، ان کو اتنا کہہ دے وعلیکم، جو تم نے کہا وہ تم پر لوٹ جائے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے، یعنی گستاخی کرنے والے دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب اور احترام کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔